توحید وحدت سے ہے، اور اللہ کو ایک ماننا، واجب الوجود ماننا، احد ماننا، سب سے جدا ماننا، سب سے الگ ماننا، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنی عطا میں، اپنی شان خالقیت میں، ہر چیز میں احد ہے، وہ ہر شے میں احد ہے، اس احد جیسا کوئی احد نہیں۔ یہ نظریہ تو ٹھیک ہے، لیکن توحید یہ بنے گا کب؟ جب زبان رسالت سے سن کے اس کو احد مانیں گے، تب توحید۔ حضور کی زبان اقدس سے جب یہ اعلان ہوا نا، حضور کا اعلان جن کانوں نے سنا، جن کی سماعت سے آقا علیہ السلام کی آواز ٹکرائی ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ تو وہ لوگ تھے، یہ تو انہیں تو خدا دکھائی دیتے تھے اپنے، لات بھی دکھائی دیتا تھا، منات بھی، عزا بھی، حبل بھی، بڑے بڑے بت نظر آتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، بڑے پیسے لگائے تھے، سونا چاندی لگا کے بڑے زیورات چڑھائے تھے، منتیں بھی مانگی جاتی تھیں، جانور بھی ذبح کیے جاتے تھے، سب کچھ کیا جاتا تھا۔ اب جو اللہ کا حق تھا وہ بتوں کو دیتے تھے، جو اللہ کا حق تھا وہ بتوں کو دیتے تھے۔ تو جب رب نے کہا کہ یہ بت تمہارے خدا نہیں ہیں، واللہ احد، تو جس نے آقا کی زبان اقدس پر ایمان لاتے ہوئے ان کو نکالا، اس کو بسا لیا۔ یہ نظر آتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ نظر بھی نہیں آتا، چھو بھی نہیں سکتے، پہنچ بھی نہیں سکتے، علم سے بھی باہر ہے، وجدان سے بھی باہر ہے، نہ اس کا تصور کر سکتے ہو، نہ پہنچ سکتے ہو، پھر بھی اسے خدا مانا۔ اپنی سرکار کا ہم ایسے کہا مانتے ہیں، اپنی سرکار کا ہم ایسے کہا مانتے ہیں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مانتے ہیں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مانتے ہیں۔ تو دیکھا کسے؟ دیکھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، حضور کا رخ، حضور کا چہرہ، حضور کا حسن، حضور کا جمال، حضور کا پیکر، حضور کا سراپا، حضور کا وجود اقدس، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ۔ ارے یہ ایسا رخ ہے جدھر کو رخ کر دے قبلہ ادھر کو ہو جاتا ہے، آقا جدھر کو رخ کریں قبلہ وہی۔ پھر ایمان کیا ہوا؟ یہ میں اپنے ذوق کی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کی بات ہے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جو لوگ ادھر گئے انہیں اب بھی پتہ ہے، مسجد ذو قبلتین کا، جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا تھا، گئے نا، ابھی بھی ہے، ادھر بھی محراب ہے، ادھر بھی محراب ہے۔ میں خود بھی گیا ہوں، اللہ کے کرم سے اس مسجد میں بھی گیا ہوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ جیسے ادھر ایک محراب ہے، ایک ادھر محراب ہے۔ اور ہوا کیا تھا، سرکار نماز پڑھا رہے تھے، یہودی تانے دیتے تھے، عیسائی تانے دیتے تھے کہ بھئی دین تو نیا لے آئے، مذہب تو نیا لے آئے، قبلہ اپنا نہیں ہے آپ کا، ہمارے والا ہی، تو قبلہ بھی اپنا بنا لے۔ تو یہ بات سرکار کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ بات انہوں نے کی، قبلہ اپنا بنا لیں۔ ابھی دل میں بات آئی ہے، زبان پہ بات نہیں آئی۔ اس دل میں جب بات آئی، نگاہ اٹھ گئی آسمان کی طرف۔ حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حالت نماز میں اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
उम्मती की नमाज टूटती है, नबी की नमाज नहीं टूटती। फिर उम्मती और नबी में कोई फर्क है या नहीं? और आका अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देख रहे हैं, उधर से वही आती है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए, ऐ महबूब हम आपके चेहरा अनवर का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। फलानुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, हम जरूर बिज़रूर उसी को आपका किबला बना देंगे, तरदाहा जिस पे आप राजी हैं। क्यों? क्योंकि रब ने कहा भी मैं तो खुदा हूं, मैं तो इलाह हूं, मैं तो माबूद हूं, मशरक भी मेरा, मगरब भी मेरा, शमाल भी मेरा, जनूब भी मेरा, फ़ाइनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर जिधर को रुख करोगे मुझे हर तरफ पाओगे। अब रुख तुमने उधर को करना है जिधर रुख मेरा मुस्तफ़ा करेगा, जिधर मेरा मुस्तफ़ा रुख करेगा तुम्हारा किबला वही होगा। आका के दिल में आया कि किबला बैतुल मक़दस की बजाय मस्जिद हराम हो। हालते नमाज में निगाह उठी, ऊपर से पैगाम आया, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, हम जरूर उसी को आपका किबला बनाएंगे जिस पर आप राजी हैं। फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम, बस अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दें। हालते नमाज में अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दें। वहैसुमा कुंतुम, तुम जहां जहां भी हो, फवल्लू वजूहकुम शतरहु, जिस जिस जगह पर भी हो तुम भी अपना रुख उनके पीछे पीछे फेर लो। नमाज नहीं टूटेगी, नमाज नहीं टूटेगी। कोई जहां पर भी नमाज में है, फवल्लू वजूहकुम, तुम भी अपने चेहरे फेरो किधर? शतरहु, जिधर हुजूर का चेहरा है, उस जानब जिधर आका का चेहरा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, हमें तो ना काबे का पता, हमें तो ना सिमत का पता, हमें तो ना जहद का पता, ना खुदा का पता, ना उसके रुख का पता, ना उसकी सिमत का पता। हम बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल लापता, क्योंकि उस तक तो पहुंच नहीं है ना। मैंने मस्जिद में भी ये कहा था कि अल्लाह तक रसाई इंसान की कैसे हो। हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका पता चलता है, किसी को सुनते हैं तो उसका पता चलता है, किसी चीज को सूंघने से उसकी खुशबू का पता चलता है, किसी चीज को चखने से उसके टेस्ट का पता चलता है, हाथ से पकड़े छुए तो उसकी नरमी या सख्ती का पता चलता है। तो अगर ये पांचों के पांचों हिस्से हमारी ना काम करें तो फिर हमारा इल्म गया, हमारा इल्म गया, फारग हो गए। ऐसा ही है ना, एक बंदे के सारे हवास काम कर रहे हैं, उसके कान काम नहीं कर रहे, देख भी रहा है, पकड़ भी रहा है, चख भी रहा है। अब सामने वाला उसके लब हिलते हुए उसे दिखाई दे रहे हैं, समझ नहीं आती क्या कह रहा है। ऐसे ही है ना। और फिर अगर सारे हवास काम करते भी हों, आंखों से नज़र भी आता हो, कान भी काम करे, नाक भी करे, ज़ुबान भी करे, सारा कुछ, लेकिन अगर दिमाग काम ना करे, दिमाग फैसला ना करे ये जो तुम देख रहे हो ये क्या देख रहे हो, तो उसी को तो दीवाना कहते हैं, लूनेटिक, पागल। जिसका अपर पोर्शन काम ना करे, सारे हवास काम कर रहे हैं, सिर्फ दिमाग नहीं काम कर रहा, तो उसे आप कहते हैं पागल, दीवाना। तो अब अल्लाह तक तो ना हाथ पहुंचाए, अल्लाह तक ना आंख पहुंचाए, अल्लाह तक ना कान पहुंचाए, तो मौला तुझ तक पहुंचे कैसे? मानना भी तुझे चाहते हैं, कुर्ब भी चाहते हैं, इरफान भी चाहते हैं, तेरी बख्शिश की खैरात भी चाहते हैं, तेरी नेमतों की अता भी चाहते हैं, तेरा करम चाहते हैं,
تیرا قرب چاہتے ہیں، لیکن مولا تو سمجھ سے باہر ہے، تو ماورا ہے، تو سمجھ سے باہر ہے، ماورا ہے۔ اب مولا کیسے تجھ تک پہنچے؟ تو اس لیے رب نے پھر فرمایا واللہ احد۔ اب جس نے بھی مانا نا سرکار سے سن کر رب کو مانا۔ یہ چونکہ پچھلے سیشن میں اس چیز کے اوپر میری بڑی طویل بات ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں کتاب الحج میں ایک حدیث آئی ہے، بخاری شریف میں دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا یہ حدیث سن کے، اگر اسے سمجھیں تو۔ ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں خطبنا النبی یوم النحر، قربانی والے دن یوم النحر میں سرکار نے ہم سے خطاب کیا۔ فقالا، آقا نے فرمایا ایو یوم ھذا، اے صحابہ یہ دن کون سا ہے؟ ایو یوم ھذا، پتہ ہے قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحج ہے، یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ کسی ایک نے بھی نہ کہا قربانی کا دن ہے۔ ایو یوم ھذا، یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ خاموش۔ جواب کیا آتا ہے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں کہا آج یوم النحر ہے، آج قربانی کا دن ہے۔ کیا جواب آتا ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ صحابہ اس لیے کامل ہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بھائی اللہ سے تو اللہ تو جانتا ہی جانتا ہے، آپ اللہ سے پوچھ لیں پھر جا کے، اللہ سے کیسے پوچھیں گے؟ تو صحابہ نے عرض کی سرکار اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فسکتا، سرکار نے جب یہ جواب سنا فسکتا، خاموش ہو گئے۔ حتیٰ ظننا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا انہو سیسمیہ بغیر اسمہ، ہو سکتا ہے کہ سرکار اس دن کا نام بدل دیں۔ بخاری شریف حدیث صحیحہ، اور آگے سرکار نے فرمایا فقالا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی قربانی کا دن ہے۔ اور پھر دوسرا سوال سرکار نے کیا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ قربانی کس مہینے میں ہوتی ہے؟ ذی الحج میں ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہے تو کیا صحابہ کو پتہ نہیں ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے کیا انہیں پتہ نہیں ہوگا؟ اب دیکھیں سب کو پتہ ہے ذی الحج کا مہینہ ہے، لیکن جواب کہیں سے نہیں آ رہا۔ اس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، علم کا دروازہ بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، وہ خاموش ہو گئے، ہم نے سمجھا اس کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ قالا الیس ذو الحج، کیا یہ ذو الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، سرکار نے کہا ہاں، صحابہ نے کہا جی ذو الحج کا مہینہ ہے۔ اور تیسرا سوال کیا سرکار نے ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ یہ شہر کون سا ہے؟ نہیں پتہ تھا صحابہ کو شہر کون سا ہے۔ اب شکرگڑھ میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کون سا شہر ہے، کوئی اس میں پوچھنے والی بات ہے؟ اب آپ سے اگر کوئی بندہ پوچھے یہ کون سا شہر ہے تو آپ تو اس سے سوال کریں، یار کیسا سوال کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ سے سرکار نے جب سوال کیا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟
اور کیا کہا؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، سب نے یہی کہا کہ سرکار شاید اس کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر آقا نے کہا الیست ھذا البلدۃ الحرام، کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ تو حرمت بھی اسے ملتی ہے جسے لب مصطفیٰ سے ملے، عزت بھی اسے ملتی ہے جسے لب مصطفیٰ سے ملے، کرم بھی اس کے اوپر ہوتا ہے جسے وہ کرم عطا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال فإن دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلد ھذا، کہ آپ کے اوپر حرام ہے ایک دوسرے کا خون بہانا۔ فإن دماءکم واموالکم، بے شک تمہارا خون بہانا اور تمہارے ایک دوسرے کے اوپر اعمال حرام ہیں۔ کیسے حرام ہے؟ جیسے اس دل کی حرمت، اس شہر کی حرمت، اس مہینے کی حرمت ہے، ویسے ہی تمہارے اوپر یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ایک دوسرے کی، سرکار کا ایک انداز تبلیغ تھا۔ تو میں جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے اس میں؟ صحابہ وہ تھے پتہ ہو کر بھی یہ دن قربانی کا ہے، اسے قربانی کا دن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ ہے یہ مہینہ ذی الحج کا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ ہے یہ شہر مکہ ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ارے شہر مکہ کو بھی مانا، لب مصطفیٰ سے سن کے مانا، ذی الحج کو مانا، لب مصطفیٰ سے سن کے مانا، یوم النحر کو مانا، لب مصطفیٰ سے سن کے مانا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ کل هو اللہ احد، ارے انہوں نے تو رب کو بھی مانا تو لب مصطفیٰ سے سن کے مانا، انہوں نے تو رب کو بھی مانا تو لب مصطفیٰ سے سن کے مانا۔ تو توحید اسے کہتے ہیں آقا سے سن کے اللہ کو احد ماننا، اللہ کو صمد ماننا، لم یلد ولم یولد ماننا، زبان مصطفیٰ سے سن کر اللہ کو ایک ماننا، واحد ماننا، یکتا ماننا، یہ ہے توحید۔ اور یہ بڑا لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ پتہ نہیں کتنے سیشن ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ جو بنیادی چیزیں مجھے بھی پتہ چل جائے، آپ کو بھی پتہ چل جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا هو اللہ احد، ہوا ادراک سے بلند ہے، علم سے بلند ہے۔ اب ہوا تک تو بات ہماری ہو گئی۔ اللہ، اللہ اسم ذات ہے، اللہ نام ہے کسی اور کا نہیں ہے نا۔ اللہ رحیم بھی ہے تو رحیم نام کے کئی لوگ آپ کو ملیں گے۔ اللہ کریم ہے، کریم نام کے کئی لوگ ملیں گے۔ اللہ غفور ہے تو کئی نام غفور کے ملیں گے۔ اللہ جبار ہے تو جبار نام کے بھی ملیں گے۔ اللہ سمیع ہے تو سمیع نام کے بھی ملیں گے۔ اللہ بصیر ہے تو بصیر نام کے بھی ملیں گے۔ لیکن اللہ نام کبھی سنا کسی کا؟ اللہ ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے، اور یہ نام فقط اسی کا ہے، یہ نام کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ جو اس کا خاصہ ہے اسے اسی کے ساتھ خاص رکھنا، یہی توحید ہے۔ جو اس کا خاصہ ہے، جو اس کی صفت ہے، وہ صفت کسی اور کو نہ دینا، یہی توحید ہے۔ اور یہ صفت خاصہ ہے، اللہ فقط اسی کا نام ہے، اللہ کسی اور کا نام نہیں ہے۔ اللہ، اب دیکھیں ہندو مت کو لیں آپ، سب سے بڑا مشرکانہ عقائد ہندوازم میں زیادہ پائے جاتے ہیں آج کل۔ مورتیاں بنائی ہوتی ہیں، بت بنائے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے عقیدے میں بھی ایک بات ہے،
وہ کہتے ہیں یہ بت تو ہمارے خدا ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک بڑا خدا ہے، اس کو وہ ایشور کا نام دیتے ہیں۔ ایشور بھی کہتے ہیں، برہما بھی کہتے ہیں۔ برہما سے مراد، ایشور سے مراد جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ، ایسے ہی ہے نا۔ مراقبے میں جو لوگ جاتے ہیں یا جیسے مسلمان ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے ہم بولتے ہیں نا اللہ، ہندو جب مراقبے میں جاتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ایک اپنا ان کا لفظ وضع کرتا ہے، اوم، وہ لفظ بولتے ہیں اوم۔ اوم سے مراد وہ خدا ہے جو ان خداؤں سے برتر ہے، ہر بت اس کے نیچے ہے۔ تو اللہ نام ذات کا ہے، اللہ نام ذات کا ہے۔ اب ذات تک پہنچیں گے، اس سے پہلے ہوا آئے گا، اس سے پہلے کل آئے گا، پھر اللہ آئے گا۔ اور اللہ علم میں نہیں آتا، اللہ وہم میں نہیں آتا، اللہ ادراک میں نہیں آتا۔ اب مولا تو دور ہے، مولا کیا خبر تو لامکان کا باسی ہے، کیا خبر، کیونکہ عرش بھی تیرا، لو بھی تیری، قلم بھی تیرا، کرسی بھی تیری، تو کرسی کا محتاج نہیں، تو مکان کا محتاج نہیں، تو خالق ہے، باقی ہر شے مخلوق ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے مولا تو آسمان میں رہتا ہے، جب آسمان نہ تھا مولا تو تب بھی تھا، جب زمین آتی تو تب بھی تھا، جب لوگ قلم کرسی جنت دوزخ کچھ بھی نہ تھے مولا تو تب بھی تھا۔ مولا تجھ تک رسائی چاہتے ہیں، تیرا قرب چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں، لیکن مولا سمجھ نہیں آتا تو رہتا کہاں پہ ہے، مولا سمجھ نہیں آتا تو بستا کہاں پہ ہے، تیرا بسیرا کس جگہ پر ہے، تیرا ڈیرا کہاں پہ ہے، تیرا آستانہ کدھر ہے، تیرا قرب کیسے پائیں گے؟ ہمارے پاس تو علم ان 5 حواس سے آتا ہے، مولا ہمارے حواس ناکام ہو گئے، ہماری آنکھیں تجھ تک نہ پہنچ سکی، ہمارے ہاتھ تجھ تک نہ پہنچ سکے، ہماری سماعت سے تو باہر، ہمارے دماغ میں تو نہ آ سکا، ہمارے تخیل سے تو باہر، ماورا۔ مولا پھر بھی طلب ہے تیری، رب ارنی انظر الیک، پھر بھی طلب ہے۔ دور پر ایک عاشق نے آواز دی تھی نا، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی، اے میرے رب دکھا مجھے، رب ارنی مجھے اپنا آپ دکھا، انظر میں نظر ڈالوں، الیک تجھ پر۔ جواب آتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی جانب دیکھ۔ فلما تجلی، جب اللہ نے تجلی کی نا، طور کا سرما بنا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ایسا ہی ہوا تھا نا۔ تو یہ تمنا ہمیشہ رہی، رب ارنی انظر الیک، یہ ہر ایک کے دل میں تمنا ہر دور میں رہی، اس دور میں بھی تھی، اس دور میں بھی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ادھر تو تمنا اس لیے آئی کہ انہوں نے کلام سنا اس کا، لیکن اس کی آواز سننے کے لیے کان بھی تو موسیٰ علیہ السلام جیسے چاہیے۔ ہر ایک تو موسیٰ علیہ السلام نہیں نہ بن سکتا، ہر ایک تو نبی نہیں بن سکتا، ہر ایک کلیم اللہ نہیں بن سکتا، ہر ایک ذبیح اللہ نہیں بن سکتا، ہر ایک صفی اللہ نہیں بن سکتا، ہر ایک خلیل اللہ نہیں بن سکتا، ہر ایک حبیب اللہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو پھر کیا بنے؟ اپنا دامن مراد لے کر، اپنی خالی جولی لے کر مولا پھر کہاں جائیں؟
تیرا پتہ کہاں سے ملے گا، راستہ کہاں سے ملے گا، قرب کہاں سے ملے گا، سکون کیسے آئے، قرار کیسے آئے؟ ہم اپنی التجا تجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی آرزوؤں کو تجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو سنتا ہے، ایمان ہے، لیکن مولا ہم بھی چاہتے ہیں ہماری آرزو، ہماری التجا تجھ تک پہنچے، سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کے لیے واسطہ رسالت، کیونکہ اب دیکھیں ہوا ادراک سے بلند ہے، ہوا ادراک سے بلند ہے، علم سے ماورا ہے، دور ہے، لیکن اس دوری کو مٹانے کے لیے رب نے قربت کا بھی اہتمام کیا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین کون کون سے لوگ ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب، وہذا النبی، اور یہ نبی محمد مصطفیٰ، اور یہ نبی محمد مصطفیٰ، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب، واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے۔ اب جب اپنی باری آئی تو ضمیر ہوا کی، اور جب اپنے مصطفیٰ کی باری آئی تو ضمیر ھذا۔ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، دس دیٹ دیز دوز، ھذا، ٹھیک ہے نا۔ اب ھذا یہ قریب کے لیے، ھذا النبی، یہ نبی، میں دور ہوں، لاپتہ ہوں، وہم سے باہر ہوں، گمان سے باہر، علم سے باہر، ادراک سے باہر، سوچ سے باہر، تخیل سے باہر، میرے حبیب کو دیکھ سکتے ہو، اس کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہو، ان کے حسن کو اپنی آنکھوں میں سما سکتے ہو، ان کی باتوں کو اپنے اندر سما سکتے ہو، انہیں دیکھتے جاؤ، سیراب ہوتے جاؤ، اور اتنے سیراب ہو جاؤ گے جو تمہیں دیکھے گا وہ بھی سیراب ہو جائے گا۔ ھذا النبی، میرا عرفان تمہیں میرے نبی کی دہلیز سے ملے گا، میری قربت میرے نبی کی دہلیز سے ملے گی، میرا پتہ میرے نبی کی دہلیز سے ملے گا۔ میں ہوا ہوں، ماورا ہوں، دور ہوں، ھذا النبی، یہ میرا نبی تمہارے درمیان بیٹھا ہے۔ اب اپنے آپ کو اس کے قریب کر لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ ذاتی نام ہے، اور ذات میں جب کوئی کسی کو شریک کرتا ہے وہ ہوتا ہے مشرک۔ اللہ ذاتی نام ہے، اللہ کسی اور کا نام نہیں ہے، اللہ فقط اسی کا نام ہے، اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ معبود وہی ہے، خالق وہی ہے، الہ وہی ہے، سجدہ اسی کو۔ عبادت حضور کی بھی نہیں کی جا سکتی، سجدہ سرکار کو بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی صحابہ سرکار کے پاس جاتے تھے تو آپ کی ڈیفینیشن کے حساب سے تو سارے مشرک ہو گئے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، شرک اور شے ہوتی ہے، اتنا کمپریس کر دیا ہے نا اس ٹرم شرک کو، جس کا طرز عمل اچھا نہیں لگے اسے مشرک کہہ دیں، کوئی یا رسول اللہ کہہ دے تو وہ مشرک۔ بھائی مشرک بندہ تب ہوتا ہے جب حق خدا کا ہو، دے بندے کو، حق خدا کا ہے، خدا کا حق ہے نا کہ سجدہ اسے کرنا ہے، بندے کو سجدہ کریں گے تو مشرک ہوئے، ایسا ہی ہے نا۔ تو جو حق بندے کا ہے، اب دیکھیں عبادت کی ڈیفینیشن جو کی جاتی ہے، حالت قیام ہو، رکوع ہو یا سجدہ ہو، انتہائی تعظیم کی جو حالت ہوتی ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب اللہ کی تعظیم میں بندہ سراپا قیام بھی کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں بھی ہوتا ہے، سجدے میں بھی ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح ہاتھ باندھ کے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ماں جی حکم کریں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کھول دیں یا باندھ لیں،
زیر ناف باندھ لیں، اوپر کر کے باندھ لیں، ایسے کر کے باندھ لیں، جیسے باندھ لیں، اسی حالت میں آپ رب کے سامنے بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا، ایسے ہاتھ باندھے، مولا مجرم آ گیا ہے، اللہ اکبر، مولا اب خون رج ہو گئی ہے سارے پاسے، بس چھوڑ دیا، اللہ اکبر، کیا لینے آیا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، باری تعالیٰ بڑی دوڑ لگائی، بڑا ذلیل ہوا لیکن کچھ نہ ملا، اب تو ہی ہر حمد کا مالک ہے۔ آگے سے جواب آتا ہے میرے بارے میں کچھ جانتا میں ہوں کون؟ میرے بارے میں پتا بھی ہے میں کون ہوں؟ مولا مجھے تو فقط اتنا ہی پتا ہے، الرحمن الرحیم، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، مجھے تو فقط اتنا ہی پتا ہے کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں، تو سراپا رحمت ہے، سراپا عطا ہے، سراپا کرم ہے، سراپا محبت ہے، سراپا شفقت ہے، مجھے تو اتنا ہی پتا ہے۔ اچھا آگے چل، اور مالک یوم الدین، عمل تو پلے کوئی نہیں ہے، نیکی تو پلے کوئی نہیں ہے، لیکن مولا اب آ جو گیا ہوں، مصلی پہ آ گیا ہوں، تو اس طلب میں آیا ہوں کہ قیامت کے دن کا مالک تو ہی ہے، مجھے تو پتہ ہے میرے عملوں کا، مجھے تو پتہ ہے اپنی نیت کا، مجھے تو پتہ ہے اپنے نوافل کا، مجھے تو پتہ ہے اپنی تلاوت کا، اپنی نیکیوں کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، لیکن اس لیے آیا ہوں مالک یوم الدین، تو ہی ہے نا، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ تو ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لینے کیا آیا ہے؟ نماز میں کیا کرنے آیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز پڑھنے اس لیے آیا ہوں، میرا یہ مسئلہ بھی ہے، میرا یہ مسئلہ بھی ہے، میرا یہ مسئلہ بھی ہے، میری صحت بھی نہیں ٹھیک، میرا کاروبار بھی نہیں چلتا، میری اولاد بھی نافرمان ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مولا پتہ چلا تھا کہ جس کا کوئی آسرا نہیں اس کا تو آسرا ہے، جس کا کوئی آسرا نہیں مولا اس کا آسرا تو ہے، مجھے بھی پتہ چلا، میں بھی چلا آیا، مجھے پتہ چلا میں بھی چلا آیا۔ ہر بے آسرا کو آسرا تو دیتا ہے، ہر بے سہارا کو سہارا تو دیتا ہے۔ اب میرے نفس نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے گناہوں نے مجھے ذلیل کر دیا، جب کوئی در نہ ملا، جب کوئی گھر نہ ملا تو مولا چلا آیا تیری بارگاہ میں، اس آس کے اوپر، اس طرف کے اوپر کہ یہاں سے تو میں خالی نہیں جاؤں گا، یہاں سے تو خالی نہیں جاؤں گا۔ اب مولا پتہ بھی نہیں تیرا، مجھے تو اتنا ہی بتایا گیا تو ہے، میری تو نظر نہیں تجھ تک پہنچتی، لیکن مولا تیری نظر تو مجھ تک پہنچتی ہے، میری نظر تجھ تک نہیں جاتی، میری نگاہ تجھ تک نہیں پہنچتی، میری رسائی تجھ تک نہیں، تیری رسائی تو ہر ایک تک ہے۔ ایاک نعبد، میری عبادت میں بھی غرض ہے، میرے سجدے میں بھی غرض ہے، میرے رکوع میں بھی غرض ہے، کبھی غرض ہے رزق کی، کبھی غرض ہے صحت کی، کبھی غرض ہے جاؤ حشمت کی، کبھی غرض ہے لشکر و سپاہ کی۔ میں تو غرض مند ہوں، اقتدار بھی چاہتا ہوں، دولت بھی چاہتا ہوں، صحت بھی چاہتا ہوں، عزت بھی چاہتا ہوں، لیکن مولا آیا تو تیری بارگاہ میں ہوں، آیا تو تیری بارگاہ میں ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیرے پاس آیا ہوں، تجھی سے مدد مانگنے آیا ہوں، کیا مدد چاہیے؟ بول بندے کیا چاہتا ہے؟ آگے سے عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت کر دے۔ بھی کون سا سیدھا راستہ چاہیے تجھے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں سیدھا راستہ کیا ہے، مجھے تو نہیں پتہ سیدھا راستہ کیا ہے، لیکن ہاں مولا صراط الذین انعمت علیہم، جنہیں تو نے نوازا، جو تیرے پیارے، جو تیرے اپنے، جو تیرے قریب۔ کسی عارف کا ایک قول ہے کہ اگر کسی کے بارے میں شک بھی ہو جائے کہ یہ اللہ کے قریب ہے، یقین دور کی بات ہے،
اگر کسی کے بارے میں شک ہو جائے نا کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ. یہیں سے ہدایت کی ابتدا ہوتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو تیرے اپنے ہیں. راستہ دکھا اپنے حبیب کا، راستہ دکھا صحابہ کا، راستہ دکھا حضور کی آل کا، راستہ دکھا سیدہ کائنات کا، راستہ دکھا امام حسن مجتبیٰ کا، راستہ دکھا امام حسین کا. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو پہلے ہی لانتی ہیں، جو پہلے ہی ملعون ہیں، جو پہلے ہی لاندائے درگاہ ہیں، بٹکے ہوئے ہیں، ذلیل ہیں. مولا اس راستے پر نہ لے جانا، بڑی مشکل سے مصلی پہ آیا ہوں تو مولا ان سے بچا کے رکھنا جن پر تیرا غضب برستا ہے، جن پر تو ناراض ہے. ہمیں ان کے قریب کرنا، ہمیں ان کے قریب کرنا جن سے تو راضی ہے، جنہوں نے تجھے راضی کر لیا، بس ہمیں ان کے قریب کر دینا. بندہ یہی دعا مانگتا ہے نا، آ کے حالت نماز میں یہی دعا مانگتا ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے. اب واحد اور احد میں تھوڑا سا فرق ہے. احد میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، the most exaggerated form، اس میں مبالغہ عربی میں ہوتا ہے. احد ایسا ہوتا ہے جس جیسا پھر کوئی نہیں ہوتا. احد وہ ہوتا ہے جس جیسا کوئی نہیں ہوتا. واحد اسنان دو ہوتا ہے نا، 1 2 3. احد کا بھی کبھی دوسرا دیکھا ہے؟ احد احد ہی ہوتا ہے. جو احد ہوتا ہے اس کا ثانی کوئی نہیں ہوتا. واحد کا تو ثانی ہوتا ہے، ایک کے بعد 2 آتا ہے، لیکن احد کے بعد کوئی نہیں. نہ احد سے پہلے کوئی، نہ احد کے بعد کوئی. هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، اپنے وجود میں احد ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں. هو اللہ احد. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، کیونکہ وقت زیادہ ہو چلا ہے. انشاءاللہ اگلا سیشن میں ہم کوشش کریں گے عقیدہ توحید کو بڑی وضاحت کے ساتھ. انشاءاللہ ایک تو ایمان تازہ ہوتا ہے، بندے کو جب پتہ لگتا ہے نا کہ میں ویسے تو ڈر لگا رہتا ہے، کوئی کہنا تم شرک کر دے پہ 11ویں شیف یہ بھی شرک ہو گیا، میلاد منایا مشرک ہو گئے، پیران دے گئے مشرک ہو گئے، داتا صاحب گئے مشرک ہو گئے. میں نے شرک کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. تو بات یہ ہے کہ قدم ڈگمگاتے ہیں جب کوئی کوشچن پوچھتا ہے نا، یار تو مشرک ہو گئے، تو جتنی مرضی بحث کر لے، ایک دفعہ بندے کی ٹانگیں لڑکھڑاتی، یار بات تو صحیح کر رہا ہے بندہ، خالق تو وہی ہے، رازق تو وہی، ادھر کیا لینے جاتے ہو. تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ بندوں سے نہیں قرآن سے پوچھیں، حدیث سے پوچھیں. شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. تو اس لیے یہ چونکہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اتنے قریب جائیں کہ اس کے قریب جانے سے بندہ اس کے قریب ہوتا ہے. توحید کی قربت الہ کی قربت ہے، اور الہ کی قربت ملے گی کیسی؟ یہ ملے گی مصطفیٰ کی قربت سے. یہی توحید ہے. اور جس بندے کو اس چیز کی سمجھ آئی وہ در مصطفیٰ سے دور نہیں ہوتا. صحابہ در مصطفیٰ سے دور ہوئے کبھی؟ جب صحابہ کو توحید، ان سے بڑا توحید پرست کوئی ہو سکتا ہے کائنات میں؟ سر درد ہو تو آقا کی بارگاہ میں، بازو کٹ جائے تو سرکار کی بارگاہ میں، کنویں کا پانی کڑوا ہو تو آقا کی بارگاہ میں، جانور کمزور ہوں تو آقا کی بارگاہ میں، بارش نہ ہو رہی ہو تو آقا کی بارگاہ میں. بھائی انہیں تو کعبہ قریب پڑتا تھا نا، بیت اللہ شریف قریب پڑتا تھا، نال ہی طواف کرو تے نال ہی کو مولا بارش دے دے. مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کہ مولا بارش دے دے. لیکن انہیں اس فرق کا پتہ تھا کہ ہماری زبان میں اور زبان مصطفیٰ میں فرق ہے.
اور جو بندہ یہ فرق سمجھتا ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق ہے تو رب اس کو اس فرق کا فیض عطا کرتا ہے، اور جو اپنے جیسا سمجھتا ہے اسے ابو جہل کا فیض ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔